دیکھیے بہرحال اس معاملے میں میرے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس میں چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہو. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہے بہت سارے لوگ حوالے دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے اور اس پس منظر کو بھی سمجھنا ضروری. جیسا کہ عیدگاہ میں ایک عورت اٹھی جس کے چہرے پر نشان تھا، تو ہم جانتے ہیں نماز کے لیے جب عورتیں آئیں تو چہرہ ڈھانکنا نہیں سکتی، کھلا رکھنا پڑے گا. تو عیدگاہ کا مسئلہ ہو گیا. وہ ایک عام مسئلہ نہیں کہ عورتیں بازار میں صحابیات گھومتی اور ان کے چہرے پر نشان ہوتا اور صحابہ ان کو دیکھتے. ٹھیک ہے، تو میرے نزدیک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے یا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس دلیل کے مطابق عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنا جائز ہو. میرے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کا چہرہ سوائے وہ جب حج کے لیے جائیں گی تو تب اسے کھلا رکھنا ہے. میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم حج کے لیے جاتی اور چہرہ کھلا رکھتی، جب قافلے آتے تو کبھی کبھی ڈھانک لیتی اور پھر کھول دیتی. تو اس سے پتہ چلا کھلا رکھنا اس کی اصل ہے، اس لیے کہ کھلا رہتا تو ڈھکتی، ورنہ اگر ڈھانکنا اصل ہوتا تو ڈھک کے ہی چلتی، پھر قافلے آئے اور قافلے جائے. وہاں کے علاوہ کوئی دلیل میرے پاس موجود نہیں ہے یا میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کسی عالم کا یا کسی مسلک کا یہ معاملہ ہو کہ اس نے یہ جواز دیا ہو کہ چہرہ کھلا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چہرہ تو خوبصورتی کی علامت ہے اور وہ مرکز ہے کشش کا، اور اس کو ڈھانکنا تو بدرجہ اولا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے سارے فتنے شروع ہوتے ہیں. کبھی بھی کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ وہ عورت کیا خوبصورت پہن رہے یار، فدا ہو گیا میں اس پہ. کوئی نہیں بولتا، کسی کی نظر بھی نہیں ہوتی ہے. کسی بھی انسان کی نظر کسی کے لیے پڑیں گی تو کہاں جاتی ہے؟ سیدھا چہرے پر اس کے. تو چہرہ کشش کا مرکز ہے اور اسلام پردے کا حکم دیتا ہے. صحابیات سے یہی عمل ملتا ہے، صحابہ نے اپنی عورتوں کو ایسے ہی پردہ کرایا. اب کوئی انسان یہ کہتا ہے تو اس کے پاس اس کی دلیل ہو. میرے نزدیک تو میں کہوں گا چہرہ ڈھانکنا عورت کے پردے کا حصہ واجب عین ضروری ہے، اس کو یہ کرنا ہے. اگر وہ نہیں کریں گی تو بہت سارے فتنوں میں وہ پڑ جائیں گی، ملوث ہوں گی، اور اس کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں ہو سکتی ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. جزاک اللہ خیر. عورت کو پردہ چہرے کا کرنا چاہیے، نہیں پاؤں کا کرنا چاہیے. چہرے کی کیا ضرورت ہے پردے کی؟ وہ تو اوپن ایئر تھیٹر ہوتا کہ ہر کوئی دیکھے فائدہ اٹھائے. اللہ کے بندے پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے. پردہ اس لیے ہے کہ آدمی فتنے سے بچے، اور فتنہ آنکھوں میں ہے، چہرے میں ہے. اور اللہ نے حکم دیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن. اور پہلا پردہ یہ ہے کہ عورت گھر سے بھی نہ نکلے، وقرن فی بیوتکن. دوسرا پردہ یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے کھڑے ہو کے پکار اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے کھڑا ہو کے بات کرے. اور تیسرا پردہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مرد بات کرے تو اسے نرم لہجے میں بات نہ کرے، سختی سے جواب دے. اور چوتھا پردہ یہ بھی ہے کہ گھر میں خامند یا بھائی یا باپ نہیں ہے تو کسی کو آنے کی اجازت نہ دے. یہ سارے پردے کے احکام ہیں. ابھی تک 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک آپ کو یہ پتہ نہیں لگا کہ پردہ چہرے کا ہوتا ہے یا پاؤں کا ہوتا ہے. ایک مرد کا سطر کیا ہے؟ اگر کوئی مرد یا عورت سطر کی پابندی نہیں تو کبیرہ گناہ ہے. مرد کا سطر ہے ناف سے گھٹنے تک، گھٹنا بھی داخل ہے، گھٹنے کھولنا جائز نہیں ہے. اور عورت کا سطر، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو عورت کا عورت سے پردہ، وہ تو وہی جو مرد کا پردہ ہے، ناف سے گھٹنے اور کمر بھی داخل ہے اس میں. اور عورت کا جو مرد سے پردہ ہے اس میں سطر میں چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ پوری باڈی شامل ہے. عورت کسی بھی صورت میں غیر مرد کے سامنے چہرے، سر کے بال، میں نے پہلے کیا کہا تھا، چہرہ یعنی چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ پوری باڈی عورت کی کس میں داخل ہے؟ سطر میں، غیر مرد کے سامنے. اور بعض نے پاؤں کو بھی مستثنی کی ہے، پاؤں کو بھی خارج کیا ہے، لیکن حدیث میں بہرحال پاؤں ڈھانپنے کا حکم ہے. تو چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ عورت کے پورا جسم غیر مرد سے کیا ہے؟ سطر میں. چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. چہرہ چھپانا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جب فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو وہاں چھپانا، جیسے بوڑھی عورتوں کو اندیشہ نہیں ہوتا تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے. حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے. باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس ہے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، دبیز ہونا چاہیے. لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں. اور پھر سینے پر، اب ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے،
پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے۔ ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا، تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے، پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے، وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا؟ چہرہ ہی تو ہے۔ اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ لب لعلین کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگوں یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زقن، تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو، چاہے زقن، یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں، یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ مژگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتی ہے؟ چہرہ ہی تو ہے۔ سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ ہے، اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اہل حدیث کے ہاں شیخ البانی اور ڈاکٹر ذاکر نائک یہ لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں بہتر ہے لیکن نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے ایران میں جو امام خمینی ہے نا، وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی چہرے کا پردہ نہ کرے اور باقی پورے جسم کا کر لے عورت کے لیے جائز ہے۔ میں کہتا ہوں جی اسلام میں چہرے کا پردہ نہ بھی ہوتا تب بھی آج کا جو پرفتن دور ہے اس میں اجتہاداً چہرے کا پردہ ہونا چاہیے، جس طرح کا فتنہ ہے۔ تو مولانا ہم یہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ چہرے کے پردے کے متعلق شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے، اس کی ذرا وضاحت کر دیں، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرہ چھپانا شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے ہی کا چھپانا اصل پردہ۔ بالکل بالکل، بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے اور دیندار بھی نا، جن کی نیتوں میں خلل نہیں، چلو جو بے دین ہے وہ تو لگ گئے، وہ بھی بیچارے قرآن مجید کی سورہ جو ہے نا النور، اس کی آیت الا ما ظہرا سے مغالطہ میں پڑ گئے، کیونکہ اس کی تفسیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اسی طرح صحابہ تابعین ائمہ سب کرتے آتے ہیں کہ منہ اور ہاتھ ننگے رہیں گے گھٹنوں تک۔ اب یہ بات جو ہے نا اس کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کو لے کر وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ اور منہ ننگے رہنے کے تو آپ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ یہاں جو غلطی لگی نا کہ سورہ نور میں پردہ ہے درون خانہ کا، اللہ شروع کرتا فکرہ یہاں سے کہ ایمان والو جب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو، اجازت ہو، پھر حکم ہوتا کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے جو شرم والے حصے ان کو احتیاط سے چھپائیں، عورتوں کے لیے بھی فوکو۔ اس میں یہ بات آتی ہے، گھر کے اندر کی بات ہی وہ شروع کو نہیں پڑھا، اس کو باہر لے آئے، ساری تباہی ہو گئی، بڑے بڑے امام عالم بھول گئے۔ یہ صرف مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسلائی صاحب جو ہے نا ان کو اللہ نے یہ توفیق دی، وہ کہتے ہیں شروع تو پڑھو، گھر کی بات ہے، گھر میں داخل ہونا تو یہ کرو۔ اور اس سے یہ بات بھی حل ہو گئی کہ جو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اس پر لوگ سوال کرتے تھے کہ جب تم کہتے ہو چہرے ڈھکے ہونے چاہیے تو نگاہیں نیچی کرنے کا فائدہ کیا نظر آئے گا؟ جس کی وجہ سے تو مولوی صاحب جیسے بھی لوگ اور بڑے بڑے جو ہار گئے، نہیں بائی چانس موڑ پر ایسا ہو سکے، نہیں، بات گھر کی تھی۔ گھر کے اندر جو آئے گا نا جس شریف آدمی کا آپ آنے دیں گے، رشتہ دار ہوگا یا دوست ہوگا، یہ آپ کا کام ہے کہ دیکھیں اندر آنے کے لائق ہے کہ نہیں، اس سے منہ اور ہاتھ جو ہے نہیں چھپائے گئے، سیدھی بات، نہ دیور سے نہ دیور سے نہ پھپھی کے بیٹے سے، خواہ بخواہ تانگنا لوگوں کو کرو۔ پھر قرآن کا حکم گھر کے لیے ہے کہ منہ اور ہاتھ ننگے رکھو، مگر زینت کے ساتھ نہیں، بن سمر کر میک اپ کر کے نہیں، یہ چیزیں ہیں محرموں کے سامنے ظاہر کی، وہ آگے حصہ آتا۔ باہر جب نکلیں گے تو آئے گی سورہ احزاب کہ جب عورتیں جو ہے نا گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اور بڑی چادریں لیں، اس کا ایک پلو اپنے آگے لٹکائیں تاکہ ان کے چہرے نظر نہ آئے اور پہچان آ جائے کہ یہ شریف زادیاں ہیں، ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہ کرنا۔ یہ بات وہاں بیان ہوئی ہے کہ اے رسول اپنی بیٹیوں، بیویوں، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دے کہ گھونگھٹ نکالیں۔ وہاں تفسیر جو ہے نا صحابہ تابعین سے یہ پورا چھپاتے تھے، ایک آنکھ ننگی رکھتے تھے راستہ رہے، تو گڑبڑ کر دی کہ باہر کے پردے کو اور گھر کے پردے کو آپس میں خلط ملط کر